الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں جس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس میں کوئی غلطی نہیں کی، اس کے اگلے پچھلے چھوٹے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ جو صحیح نماز پڑھے، صرف 2 رکعت پڑھے، اس 2 رکعت کی برکت سے اس کے سارے گناہ، چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ تو نماز صحیح پڑھنے کے لیے نماز کی شرائط، فرائض، واجبات وغیرہ ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ نماز کی شرائط ہم نے سنی تھی۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نماز کے دوران ان 7 چیزوں کا کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، یعنی نماز شروع کرنا، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ ویسے تو یہ نماز کی شرط ہے، لیکن چونکہ یہ نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس لیے اس کو فرض بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا فرض ہے قیام، قراءت میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا، یا کم از کم ایسے کھڑا ہونا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، یہ قیام ہے، یہ فرض ہے۔ قراءت، جتنا قرآن پڑھنا لازم ہے اتنا قرآن پڑھنا۔ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھیں گے، اس کے بعد ایک سورت پڑھیں گے جو 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو، یا کوئی ایک چھوٹی سورت پڑھیں گے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت کرنا ضروری نہیں ہے۔ رکوع یعنی کم از کم اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اچھا رکوع یہ ہے کہ جھک کر گھٹنے پکڑ لے اور کمر بالکل سیدھی بچھا دے۔ سجود یعنی پیشانی کو زمین پر اچھی طرح جمانا کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں زمین پر لگیں گے، ناک کی بیچ کی ہڈی لگے گی۔ کئی لوگ صرف نوک لگاتے ہیں، یہ نہیں بلکہ ناک کی ہڈی کا لگانا ضروری ہے۔ اور پیر کی 3 انگلیوں کے پیچھے والا ابھرا ہوا حصہ بھی زمین پر لگے گا۔ ہر رکعت کے 2 سجدے فرض ہیں، کسی نے ایک سجدہ کیا ایک چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ، یعنی نماز کی جب ساری رکعتیں پڑھ چکے آخر میں جو بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھنے کے لیے، اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں، آخری اتحیات۔ اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے، 2 فرض ہیں، تو جیسے فجر کے ہیں اس میں 2 فرض کے بعد جو اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں یہ قعدہ اخیرہ ہوگا۔ ظہر کے 4 فرض ہیں تو اس میں جو آخر میں بیٹھتے ہیں اتحیات 4 پڑھنے کے بعد یہ قعدہ اخیرہ ہے، یہ فرض ہے۔ نمبر 7واں فرض خروج بسنعہ، یعنی نماز سے خروج، نماز سے باہر ہونا، لفظ سلام کے ذریعے نماز کو ختم کرنا، یہ فرض ہے۔ قرات کی جگہ صرف بسم اللہ پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ صرف بسم اللہ پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا۔ اگر کسی نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی تو اب دوسری میں کیا پڑھے؟ پہلی رکعت میں سورۃ الناس جان بوجھ کر نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ تکرار کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اگر بھول کر پڑھ چکا تو اب دوسری رکعت میں وہی سورت یعنی سورۃ الناس دوبارہ پڑھے، کیونکہ ترتیب بدل کر پڑھنا تکرار سے بھی سخت ہے، بخلاف ختم قرآن کی صورت یہ ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الناس تک پڑھنا اور دوسری رکعت میں الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھنا، یہ جائز اور درست ہے۔ اگر اس میں شک ہو جائے کہ امام سے پہلے تکبیر کہی یا بعد میں تو اب کیا کریں؟ اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے کہی تو نماز نہیں ہوئی، نماز شروع کرنی تھی اللہ اکبر، امام کے بعد کہا تو نماز شروع نہ ہوئی۔ اور اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے نہیں کہی تو نماز ہو گئی۔ اور اگر کسی طرف
غالب گمان نہ ہو کہ پتہ نہیں امام کے بعد کہی یا امام سے پہلے کہی، تو احتیاط یہی ہے کہ نماز توڑے، دوبارہ نماز شروع کرے، دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے۔ جو گونگا ہے، جس کی زبان بند ہے، زبان سے کچھ نہیں بول سکتا، نہ پڑھ سکتا ہے، اب وہ کس طرح کہے گا تکبیر تحریمہ؟ گونگے پر تلفظ واجب نہیں، گونگا جس کی زبان ہی نہیں ہے یا زبان سے کچھ بول نہیں سکتا، اس پر تلفظ واجب نہیں ہے، دل میں اس کا ارادہ کر لینا کافی ہے۔ یہ نماز کے 7 فرائض اور کچھ احکام تھے کہ تکبیر تحریمہ، قیام، قراءت، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ اور خروج بسمہ ہی، یہ نماز کے 7 فرائض جن کا ہر ایک کو، ہر نمازی کو علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس پر نماز فرض ہے چاہے وہ نماز نہیں بھی پڑھتا، نماز فرض ہے، جس بالغ پر بھی نماز فرض ہے اس کے لیے یہ فرائض کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ نماز میں کتنی دیر تک قیام ضروری ہے، کتنی دیر تک کھڑا ہونا جو فرض ہے نا، یہ کتنی دیر فرض ہے؟ قیام اتنی دیر فرض ہے جتنی دیر قرات ہے، جتنی قرات ہے اتنا قیام ہے۔ بقدر قرات فرض قیام بھی فرض ہے، جتنی قرات واجب ہے اتنا قیام بھی واجب ہے، جتنی قرات سنت ہے اتنا قیام بھی سنت ہے۔ لیکن پہلی رکعت میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہوگی۔ کون سی نمازوں میں تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑا ہونا فرض ہے؟ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا، نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا، نماز شروع ہی نہ ہوئی، کیونکہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو لوگ کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اتنا کھڑا ہو سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ لیں، تو ان کے لیے اب ضروری ہے کہ اللہ اکبر کھڑے ہو کے کہیں، ورنہ کئی باہر سے چل کے آتے ہیں نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ بھی بیٹھ کے کہتے ہیں، کیونکہ جب چل کے آ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ 1-2 سیکنڈ کھڑے ہو ہی سکتے ہیں، اسی لیے تو چل کے آئے، تو اس لیے تکبیر تحریمہ کم از کم یہ کھڑے ہو کے کہنی چاہیے۔ باقی اگر نہیں بیٹھ کے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ ایک شرعی معذور ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کم از کم کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لے۔ اس کے بعد اگر نہیں کھڑا ہو سکتا یا شرعی عذر ہے تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وہ کون سی نمازیں جن میں قیام فرض ہے؟ فرض، وتر، عیدین، چھوٹی عید بڑی، سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی۔ کس صورت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے؟ جو شخص قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، یعنی زمین پر اتنی اونچی چیز رکھی ہوئی ہو جس کی اونچائی 12 انگل سے زیادہ نہ ہو، سجدہ کرنے سے اگر عاجز ہے، یعنی سجدہ نہیں کر سکتا، 12 انگل اونچی چیز پر بھی نہیں کر سکتا، زمین پہ بھی سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس شخص سے قیام ساقط ہو جائے گا۔ اب اسے اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو بے شک نماز نہ پڑھے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے، لیکن کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے جسے پڑھنے سے قرات کا فرض ادا نہیں ہوگا؟ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس طرح نماز کے بہت سارے مسائل ہیں، 18,000 سے زیادہ نماز کے مسائل ہیں، ان کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہماری نمازیں درست ہو سکیں، اور درست نماز پڑھیں گے تو 2 رکعتیں ہی گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔